अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब के ऊपर एक संगीन नोयत का मुकदमा बन चुका है। तहरीक इंसाफ की मुकम्मल कोशिश है कि कहीं पर भी मुज़ाकरात शुरू हो जाएं, जबकि दूसरी जानब अली मीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने पाक फौज के ऊपर चढ़ाई कर दी है। अब अगर आपने पाक फौज के इदारे के ऊपर चढ़ाई कर दी है, आप उसकी ऐसी की तैसी कर रहे हैं, मीडिया के ऊपर सरेआम जो वो आप आके बड़ी बड़ी तड़ियां लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं, बड़े बड़े इल्जामात जो वो आप लगा रहे हैं, और फिर आप ये उम्मीद भी रख रहे हैं कि आपके साथ मुज़ाकरात होंगे, इमरान खान साहब को डील मिलेगी। तो ये मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की क़यादत की, इमरान खान साहब की और अली मीन गंडापुर साहब की खाम ख्याली होगी। तो अली मीन गंडापुर साहब ने क्या चढ़ाई की है, उनका क्या मौकफ है, और इसके बाद तहरीक इंसाफ की क्या हालत होने वाली है, इसके ऊपर भी आज के ब्लॉग के अंदर हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को शेयर करना, ये आपकी जानब से हमारे लिए जो है बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। तो नाज़रीन, मामला ये है कि अली मीन गंडापुर साहब, आपको पता है कि वो किस शख्सियत के मालिक हैं। वो कहां कहां लंबी चौड़ी जो है वो तकरीरें करके, और जब पहुंचते हैं इस्लामाबाद पहुंचते हैं या फिर बड़े लोगों के सामने बैठते हैं, तो वहां पे वो कैसे भीगी बिल्ली बन जाते हैं। लेकिन अभी तहरीक इंसाफ ढूंढ रही है, तलाश कर रही है कि उनको कहीं पर इमरान खान साहब के लिए वो कुछ रिलीफ निकाल पाए, कहीं पर मुज़ाकरात जो वो शुरू हो जाएं। और ऐसी हालत के अंदर एक तरफ तो आप गवर्नमेंट के लोगों से मिल रहे हैं, कभी आप वजीर कानून से मिल रहे हैं, कभी आप जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जाके वहां पे आप जब वो स्पीकर कौमी असम्बली के साथ, अय्याज सादिक के साथ मुलाकातें करते हैं कि हमें जो है वो मिलजुल के आगे बढ़ना है, जो मामलात को मुआफी तराफी की तरफ लेके जाएं। और दूसरी जानब अली मीन गंडापुर साहब, उन्होंने बड़े दावे कर दिए, उन्होंने फौज को सीधा अपनी बंदूक की नोक के ऊपर ले लिया और ये कहा है जी अली मीन गंडापुर साहब ने कि गोली क्यों चलाई, आपको जवाब देना होगा। गोली क्यों चलाई, जो कि ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, गोली क्यों चलाई, आपको जवाब देना होगा। और यह कहा कि इससे पहले भी आपने पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों को कत्ल किया। अब ये किसको मैसेज पहुंचाया जा रहा है? ये बड़ा वाज़ेह अंदाज के अंदर आप कह सकते हैं कि ये पाक फौज को अली मीन गंडापुर साहब ने नाम लिए बिना जो है वो चार्ज किया और ये कहा कि आपने ये डीचओ के अंदर गोलियां क्यों चलाई, किसके हुक्म के ऊपर चलाई, और आप पहले भी पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों को कत्ल कर चुके हैं। अब इसके अंदर किन किन लोगों के वो नाम बता सकते हैं, ये तो अली मीन गंडापुर साहब जानते हैं, लेकिन उन्होंने बराह रास्त जो है वो पाक फौज के ऊपर इल्जाम लगाया और यहां पर ही बस नहीं किया, उन्होंने कहा जी 12 लोग हमारे शहीद हुए हैं जिनकी शिनाख्त हो गई है, बाकी हमारे जो लोग हैं उनकी शिनाख्त का जो है वो सिलसिला अभी तक जारी है। अच्छा, एक मजे की बात है, वाकई लोग शहीद हुए होंगे, लेकिन मामला ये है कि जहां पर तहरीक इंसाफ का इतना बड़ा मीडिया विंग है, वहां पे साफ्ती जो है वो लोग थे डीचओ के अंदर, हर लम्हे को फिल्माया जा रहा था। और तहरीक इंसाफ की बुशरा बेगम जो है, उनका सबसे पहले जो है वो अपने वर्कर्स को उन्होंने खिताब करके कहा था कि आपने फुटेज बनानी है, जो लोग धरने के अंदर जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च के अंदर जा रहे हैं, गाड़ियों की फुटेज हो, गाड़ियों के अंदर कौन कौन बैठा हुआ तमाम फुटेज हो। लेकिन बड़ी हैरत अंगेज चीज ये है कि सैकड़ों लोग डीचओ के अंदर मारे गए, लेकिन किसी की भी कोई ऐसी वीडियो सामने नहीं आई, कहीं पर सड़कों के ऊपर जख्मी पड़े हों, कहीं पर सड़कों के ऊपर लाशें पड़ी हों। तो जिन लोगों को गोलियां लगी, जिनको मारा गया, कम से कम कोई एक फुटेज तो आप लेके आए ना, कि जिसको आप कौम को दिखा सकें, लोगों को दिखा सकें, ये देखें ये डी चौक है, डी चौक के अंदर लोगों को गोलियां मारी गई, ये लोग सड़कों के ऊपर पड़े हुए थे, इतने जख्मी हैं जिनको हमने रेस्क्यू किया। तो ये तरीके इंसाफ बताने के अंदर नाकाम है। सिर्फ इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपने वहां पे जो है वो इन लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, पहले भी निहत्ते शहरियों को आप मारते रहे, और अब जो है वो हमारे 12 शहीद कन्फर्म हो चुके हैं। बाकी की अभी जो है वो हम जो है वो चेकिंग कर रहे हैं कि कौन कौन से हमारे लोग जो मिसिंग हैं और कौन कौन से उनमें से जो है वो शहीद हो गए। फिर गंडापुर साहब कहते हैं जी वाज़ेह हो गया कि ये साजिश कौन रचा रहा है सूबों के दरमियान नफरत पैदा करने की। अब जो पंजाब केपीके को आमने सामने लाया जा रहा है, तो ये कौन साजिश कर रहा है? अच्छा, आप बताएं ना कि ये पठान का और पख्तून का नारा जगा के कौन लगा रहा है? बुशरा बीबी अपनी तकरीर कंटेनर के ऊपर खड़ी होकर क्या कर रही है कि पश्तून तो वापस आने वाले नहीं है, वो तो अपनी कमिटमेंट तोड़ने वाले नहीं है, वो अपने पश्तून लीडर इमरान खान को निकाले बिना डीचौक से वापस नहीं आएंगे। तो ये कौन जो वो पश्तूनों की आवाज चला रहा है? पंजाब से तो कोई आवाज नहीं आई कि पंजाबी जाग, ऐसा तो नारा अभी सुनने को नहीं मिला है। तो ये खुद जो लोग काम कर रहे हैं, इल्जाम लगाया जा रहा है कि इदारे के ऊपर, ये पंजाब और केपीके को एक दूसरे के आमने सामने लेके आ गए। अब आप ही बताएं, क्या पंजाब के अंदर जहां पर मुस्लिम नून की गवर्नमेंट है, क्या उन्होंने कभी केपीके के ऊपर चढ़ाई की है? क्या कभी केपीके के ऊपर किसी दूसरे सूबे ने चढ़ाई की है? हर बार केपीके ही अगर चढ़ाई करता है
تو پھر کس کی غلطی ہے؟ کون جو ہے وہ صوبوں کے درمیان نفرت پیدا کر رہا ہے؟ کون ایک نیا جو ہے وہ ایسا سٹیپ اٹھا رہا ہے جس سے جو ہے وہ صوبوں کے درمیان بڑی دراڑ ہو؟ وہ تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف شامل ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب اپنی سرپرستی کے اندر، اور اس سے پہلے محمود خان صاحب جو تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ تھے، وہ اپنی سرپرستی کے اندر عمران خان صاحب کی یہ ماں کے اوپر، پنجاب کے اوپر چڑھائی کرتے رہے۔ پھر دوسری جانب یہ کہتے ہیں جی گولی کیوں چلائی؟ آپ ہمیں بتائیں کہ اسلام آباد کے اندر گولی کیوں چلی؟ اگر چلی، لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی، اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن گولی کیوں چلی؟ کیا یہ مطالبہ جو کیا گیا تھا اور پھر گورنمنٹ کے ساتھ کمٹمنٹ ہو گئی تھی، عدالت نے بھی ایک ڈائریکشن دی تھی، سنجانی کا مقام آپ کو دے دیا گیا تھا، تحریک انصاف بھی راضی ہو گئی تھی، پھر آپ وہاں پہ کیوں نہیں گئے؟ اگر آپ وہاں پہ جاتے تو میرے خیال میں اگر گولی جس کا آپ کہہ رہے ہیں چلیے، پھر تو اس گولی نے نہیں چلنا تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی بشرا بی بی کی ریکمنڈیشن تھی کہ بھائی ہم نے سنجگانی جو ہے وہاں پہ نہیں جانا، ہم نے ڈی چوک کے اندر ہی رہنا ہے۔ اور پھر یہ بھی ملبہ آپ کے سر کے اوپر ہے کہ آپ سنجگانی کے مقام کے اوپر کیوں نہیں گئے؟ اگر عمران صاحب نے بھی کہہ دیا تھا، پارٹی کی بھی لیڈرشپ نے کہہ دیا تھا، گورنمنٹ بھی اس کے اوپر تیار تھی، سپریم کورٹ نے بھی آپ کو، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی آپ کو راستہ دے دیا تھا، تو اس کے اندر بھی تو پھر گولی چلنے کی وجوہات بھی پھر اس کی شروعات تو آپ سے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ تمام چیزوں کو مسترد کر کے اپنی جو ہے وہ بات منوانا چاہیے، اور پھر یہ سارا کچھ ہو گیا، المیہ ہو گیا۔ اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں نا، یہ جو فوج کے والے سے انہوں نے کہہ دیا، فوج کے اندر بھرتیاں ہو رہی ہیں، یہ جو بھرتیاں ہو رہی ہیں، لوگ بھرتی ہو رہے ہیں، کون ہو رہے ہیں؟ یہ ہمارے لوگ ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں ارے بھائی پہلے بھی یہ آپ ہی کے لوگ تھے، پہلے بھی یہ پاکستانی تھے، اس پاکستان کی فوج کے اندر باہر سے کبھی لوگ آ کے نہیں بھرتی ہوئے ہیں، یہ پاکستانی ہی ہوتے ہیں، یہی ہمارے لوگ ہی ہیں، ہم میں سے ہی جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے کہ ایک نیا جو ہے وہ چیز سامنے آ گئی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی ایک بار پہلے بھی انہوں نے پاکستان توڑا تھا، یعنی کہ براہ راست 1971 کے حوالے سے وہ جنرل نیازی تھا اس وقت، تو اس کو ٹچ کر کے اب یہ نئی جو موجودہ فوج کی قیادت ہے اس کے اوپر تھوپا جا رہا ہے کہ فوج نے ابھی جو وہ ڈی چوک کے اندر لوگوں کے اوپر یہ لگار کی، ان لوگوں کو اوپر گولیاں چلائیں، نہتے شہریوں کو مارا، پہلے بھی پاکستان کو انہوں نے توڑا تھا، اب بھی جو ہے وہ صوبوں کو ایک دوسرے کے سامنے لے آئے۔ اگر آپ ایک طرف مذاکرات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو ڈیل دلوانا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ پاک فوج کے کمانڈر کے اوپر، پاک فوج کے اوپر ایسے آپ چڑھائی کریں گے، ان کے اوپر سنگین قسم کے الزامات لگائیں گے، تو پھر کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ ڈیل عمران خان صاحب کو ہو جائے گی؟ مجھے تو لگتا ہے یہ ڈیل تو ہو گئی ہے، اب باہر کے اندر ڈیل ڈال والی باتیں ختم ہیں۔ پہلے بھی فوج کا ایک ہی موقف تھا، ہم نے کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرنے، یہ معاملات آپ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کریں، ہمیں اس چیز کے اوپر آپ مجبور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور جب بھی کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے، فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ہی چیز کا احاطہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے ملک کے دشمنوں کو، انتشار پھیلانے والوں کو 9 مئی کو کسی صورت بھی جو ہم نے برداشت نہیں کرنا، ہم نے ان کے ساتھ نمٹنا ہے، ہم نے ان کو انجام تک پہنچانا ہے۔ یعنی کہ بڑا ہی وائڈ قسم کا میسج جو ہے وہ پاک فوج کی جانب سے تحریک انصاف کو بارہا جو وہ دیا جاتا ہے۔ اور ابھی یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو کچھ کہا، ایک 2 دن کے اندر آپ ہی دیکھ لیں گے، جب بھی پیغام آئے گا فوج کی جانب سے، جواب آئے گا، بڑا تگڑا آئے گا۔ علی امین گنڈا پور صاحب اگر اتنے ہی پاورفل ہیں، جب ان کو بلایا جاتا ہے تو کمیٹیوں کے اندر نہ جایا کریں۔ اب یہ کہیں نا میں آرمی کے جو چیف ان کو مانتا ہی نہیں، ان لوگوں نے نیت شہریوں کا خون بہایا، میں تو ان سے بات ہی نہیں کروں گا، تب جا کے کہہ کے دیکھ لیں۔ یہ ادھر پتلی گلی سے نکل کے کور کمانڈر کے وہاں پہ وہ عشائیے کے اندر پہنچ جاتے ہیں، یہ اسلام آباد کے اندر جا کے ورکرز کو لے جا کے پھر وہاں سے یو ٹرن لیتے ہیں۔ یقین کریں کے پی کے سے پیچھے ان کی بریک نہیں لگتی، اور یہاں پہ کھڑے ہو کے ایسے نعرے لگاتے ہیں، تو پھر عمران صاحب کی تو شامت ہی آنی ہے۔ پھر آپ یہ بتائیں کہ اب یہ کہہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کہ ہم تو یوم شہداء منائیں گے اور ان کا ہم تکبر توڑیں گے۔ کیسے توڑیں گے آپ تکبر؟ فی الحال تو تحریک انصاف کا تکبر ٹوٹا ہوا ہے کہ آپ کو بڑا ہی جو وہ ناز تھا کہ آپ کے پاس بڑی پاور ہے، اسٹریٹ پاور ہے، عمران خان صاحب کو ٹچ کیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، یہ ریڈ لائن ہے ہماری، تو ہم تہس نہس کر دیں گے۔ کیا ہوا؟ عمران خان صاحب کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے جیل کے اندر، آپ کی ریڈ لائن جیل کے اندر ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے کیا بن پایا؟ آپ نے کتنے کامیاب جلسے کیے، کتنی ریلیاں اور ریلے آپ نے نکالے، یہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تمام کی تمام آپ کی وہ جو کہتے ہوتے ہیں نا جمع ضرب، وہ صفر ہے۔ باتیں بڑی بڑی ہیں لیکن آپ کی ٹوٹل پوٹینشیل جو ہے وہ صفر ہو جاتی ہے جب ٹائم آتا ہے، نکلنے کا ٹائم آتا ہے تو آپ کی پوٹینشیل صفر ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے دعوے ضرور ہوتے ہیں، آپ نے کے بی کے کو بھی یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے، صوبوں کے وہ اندر بھی جو وہ آپ نے نفرت پیدا کر دی ہے، فوج کو آپ للکارتے ہیں، للکار کے جب ٹائم آتا ہے تو پھر آپ وہاں سے ایسے دھن دبا کے بھاگتے ہیں کہ آپ وہاں پہ نظر نہیں آتے، اور پھر یہ کہتے ہیں او جی وہاں پہ تو گولیاں چل گئی تھی، او جی وہاں پہ تو گولیاں چل گئی تھی، بشرا بی بی کو بچانا میرا فرض ہے، وہ میرے ساتھ ہی۔ بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کس نے یہ کہہ دیا؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہو بھائی؟ میں تو آپ کے ساتھ تھی نہیں، میں تو وہاں پہ اکیلی تھی۔
اب کس کی بندہ سنے، کس کو بندہ جو ہے وہ سچا مانے کہ کون سا جو ہے وہ ان میں سے سچا ہے. اور دوسری جانب عمران خان صاحب کی حالت یہ ہے کہ گزشتہ روز ہی عمران خان صاحب کے اوپر جو انہوں نے یہ جو 24 کی جو انہوں نے کال دی ہوئی تھی 24 نومبر کی، تو اس کے اندر جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، رینجرز کے 3 اہلکار جو وہ شہید ہوئے تھے، ان کے اوپر تحریک انصاف کے لوگوں نے گاڑی چڑھا دی تھی، تو اس کی ایف آئی آرز عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف کٹی ہیں. اب یہ بڑی سوچ و بچار کے بعد جو وہ ایف آئی آرز کٹی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو ریلیف مل جائے گا؟ ہرگز نہیں. اگر یہاں پہ ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں، دوسری جانب آپ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہا ہے، تو ایک طرف اگر مذاکرات ہو رہے ہوں تو دوسری جانب ایف آئی آرز نہیں کٹتی ہیں. یہ بڑا واضح فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب جو ہے وہ ان لوگوں سے نمٹا جائے گا، اور نمٹا اپنے طریقے سے جائے گا. ایک طرف آپ دیکھنا، آپ ملٹری کورٹس بھی ایکٹیو ہو گئی ہیں، تحریک انصاف کے 9 کے لوگوں کو اب سزائیں بھی ہونا شروع ہو جائیں گی. تو ادھر سے عمران کے خلاف ایک اور تگڑی قسم کی ایف آئی آر ہو گئی کہ ان لوگوں نے برگلا کے یہاں پہ لوگوں کو لایا تھا اور پھر رینجرز کے اہلکاروں کے اوپر گاڑی چڑھائی گئی. تو یہ ریاست پاکستان ہے ان کے کیس لڑے گی، ان لوگوں کو جو ہے وہ پھر مشکل ہوگی. جب بھی آپ کے مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی طریقے انصاف میں سے ہی اٹھ کے، چاہے عمران خان صاحب ہو، علیمہ خان صاحبہ ہوں، بشرا بی بی ہوں، علی بن گنڈا پور ہو، یا کوئی اور ان کی قیادت میں سے نکل آئے، عمر ایوب صاحب ہوں، تو یہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر دیتے ہیں کہ آپ اہل مجھے مار. پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اپنا ہی پاؤں جو وہ اپنے ہاتھ کے اندر کلاڑی پکڑ کے اس سے کاٹ رہے. اور یہ عمران خان صاحب، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اب تک کبھی یہ جیل کے اندر نہ ہوتے اگر یہ منفی جو وہ چالے نہ چلتے. آپ دیکھیں، آپ سول نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں. کیا کوئی بھی ملک اپنے ملک کے اندر کسی جماعت کو سول نافرمانی کی اجازت دے سکتا ہے؟ کیا کسی ملک کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ وہ اپنی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یہ اجازت دے کہ آپ سول نافرمانی کی یہاں پہ تحریک چلائیں؟ تو یقین کریں اس کو ایسے نمٹا جائے جیسے 9/11 کے بعد جو وہ آپ دیکھ لیں نا امریکہ کے اندر، اب ذرا سی بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، کوئی بھی اگر پروٹیسٹ بھی کر رہا ہوتا ہے تو ان کو ڈنڈا ان کے اوپر چلایا جاتا ہے، ان کو جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ابھی ریسنٹلی الیکشن جیتے ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر وہ حلف بھی اٹھائیں گے صدارتی، تو انہوں نے کیا کچھ کیا تھا، اس کے بعد ان کے اوپر کتنی ایف آئی آرز کٹی ہیں، کتنے لوگ جو ہے وہ ان کے آج بھی جیلوں کے اندر بند ہیں. تو کوئی ملک جو ہے وہ مہذب ملک بھی ہے، وہ ایسے لوگوں کو کبھی برداشت نہیں کرے گا جو اپنی ہی ریاست کے خلاف اقدامات کریں. اور یہاں پہ عمران خان صاحب ہیں کہ وہ وارننگ پہ وارننگ دے کے، دھمکی پہ دھمکی دے کے یہ کام کر رہے ہیں، اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو قوم کے وسیع تر مفاد کے اندر بات کر رہے ہیں، ہم تو ملک کے وفادار ہیں. تو پھر جب ملک سے وفاداری آپ نے شو کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، آپ شو نہیں کرتے اور آپ ایسی کوئی بونگی مار دیتے ہیں، کچھ آپ سے ایسی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہیں جو کہ اینٹی اسٹیٹ جا رہی ہوں، اینٹی پاکستان جا رہی ہوتی ہیں، اور اس کا خمیازہ پھر آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اب ادارے آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں، اب کسی کو کوئی ٹرسٹ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر باہر لے بھی، اگر وہ آ بھی گئے اقتدار کے اندر بھی اگر آ گئے تو وہ پرو پاکستانی ہوں گے. تو اب کوئی ان کی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے.